بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا سید القاہرین علی اعداء رب العالمین الساخرین من الجن والانس والشیاطین انک میت وانہم میتون۔ آج ان حضرات کے لیے میں خاص ایک وظیفہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جن کی رقم کہیں پھنس چکی ہے، وہاں سے ملنے کے کوئی چانسز نہیں نظر آ رہے، یا کسی کی زمین پر کسی نے ناجائز قبضہ جما لیا ہے، یا کوئی بندہ کسی کے گھر کے اوپر قابض ہو چکا ہے اور یہ لوگ در در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کسی بھی در سے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ لوگ جرگے لے کر جاتے ہیں، لوگ پھر آگے گولی کر کے نکل جاتے ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ آج کا اصول یہ بن چکا ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا قانون ہے۔ ایسے لوگ جن کے لمبے ہاتھ نہیں ہیں، جن کے تعلقات نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں جو اعتماد کر کے اپنی رقم گنوا بیٹھے ہیں، ان حضرات کے لیے، ایسے مسلمان بچیوں اور بہنوں کے لیے، مردوں کے لیے، احباب کے لیے اتنا زبردست قرآن کریم کا ایک وظیفہ میں لے کے حاضر ہوا ہوں جو انتہائی مجرب بھی ہے، آزمودہ بھی ہے، اور اس کو بار بار لوگوں نے تجربہ بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ جس طریقے پر میں آپ سے عرض کروں گا، اس طریقے کے مطابق آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کی وہ رقم واپس آئے گی اور وہ انسان معافیہ مانگتے ہوئے آپ کے قدموں میں حاضر ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اگر پھر بھی باز نہ آیا تو آپ اپنی آنکھوں سے اس کی ذلت کو دیکھیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے اس کو رسوا ہوتا ہوا دنیا میں دیکھیں گے۔ مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے آج ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوتے کیوں ہیں، اس پر ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے، جب تک کسی انسان کے ساتھ آپ کا سفر نہ ہو یا معاملات نہ ہو، اس وقت تک کسی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، آپ کو چاہیے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، آپ کو آپس میں اس کو لکھوا لینا چاہیے، اس کے اوپر دو گواہ بنا لینے چاہیے۔ عام طور پہ بعض لوگ تو اتنے صوفی ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ لاکھوں روپے کا معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن معاہدہ بھی نہیں لکھواتے، اسٹامپ پیپر بھی نہیں کرتے، گواہ بھی نہیں بناتے، جس وجہ سے آنے والے وقت میں ان کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لوگ بس صرف جبے اور قبے کو دیکھتے ہیں اور اس پہ بھروسہ کر کے، آج اتنے ظالم لوگ ہیں کہ جو اس حلیے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اکثر فراڈی اور دو نمبر لوگ جو ہے کہ اس حلیے میں آ جاتے ہیں، لوگ ان کے شرافت کو، ان کے زہری چہرے کو دیکھ کر بھروسہ کر کے ان پر رقم دے دیتے ہیں۔ بعض لوگ ادھار لیتے ہیں، اپنی مجبوریاں اور اپنی لاچاریاں پیش کرتے ہیں، اور جی ایک ماہ بعد آپ کے پیسے مل جائیں گے۔ جب پیسے وہ لینے کے لیے آتے ہیں تو بڑے پاپڑ پھیر رہے ہوتے ہیں، جب رقم ان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے پھر واپسی کا نام نہیں ہوتا۔ تو ایسے جو لوگ کبھی بھی کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو اس لیے معاملات کو فیئر کریں۔ اس لیے فرمایا کہ مومن صوم صلاح سے نہیں، معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کا حق نہیں کھا سکتا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا انسان شہید ہوتا ہے، اس کے گردن پہ، سینے پہ تیر لگتا ہے، اور تیر لگنے سے اس کے جسم کے خون کا قطرہ زمین پر پیچھے گرتا ہے، پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ دین، اس کا قرض معاف نہیں ہوتا، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے سب سے پہلے تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، کسی سے پیسے ادھار لیتے ہیں، کسی سے زمین عاریتاً لیتے ہیں، کسی کی کوئی چیز لیتے ہیں، یہ اس کا حق ہے، اس کو وقت کے اندر واپس دینا چاہیے۔ نہیں کریں گے تو اللہ جل جلالہ کیا مجرم بنیں گے، دنیا کے اندر بھی رسوائی اور ذلت مقدر ہوگی۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جو حضرات، جو میری مسلمان بہنیں یا بھائی اس مشکل میں پھنس چکے ہیں، کسی نے ان کی رقم ادھار لے کے ہتھیا لی ہے، یا کسی نے شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، یا ان کے مکان پہ قابض ہو چکا ہے، تو ایسے ان مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے قرآن کریم کا ایک وظیفہ میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یاد رکھیے، یکجائی ہوئیے، جب آپ یکجا ہوں گے نا، ایک جگہ یکدم گیر محکم گیر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے وظیفے میں تاثیر ہوگی۔ 7 دن یہ عمل کرنا ہے، جگہ کی تخصیص بھی ہونی چاہیے، وقت کا بھی تعین ہونا چاہیے۔ ایک جگہ بیٹھ کے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ میں اس کے لیے بدعا نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ میری رقم مجھے نہیں دے رہا، میرا گھر کا قبضہ نہیں چھوڑ رہا، میری زمین کو نہیں چھوڑ رہا، تو 2 نفل پڑھ کے دعا مانگے، اور اس کے بعد سورہ بروج پارہ نمبر 30 کی آیت مبارکہ
ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، اس آیت مبارکہ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور ایسے ہاتھ الٹے کر کے پڑھنے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید جب 70 دفعہ ہو جائے اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ 7 دن پورے ہونے سے پہلے اگر آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کر کے عمل کیا ہوگا، انشاءاللہ وہ آپ کی رقم لے کے معافی میں مانگے گا اور آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں آتا تو اس میں آپ کے وظیفے میں کمی ہے، آپ اپنے وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کریں۔ اگر اس کے باوجود وہ بندہ نہیں آتا، آپ اس کی ذلت بھی دیکھیں گے، اس کی رسوائی بھی دیکھیں گے، دنیا میں اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے اگر خاندان میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں ایسا کوئی بھی بندہ اس کسی چیز سے متاثر ہے تو اس کو اس ویڈیو ضرور شیئر کریں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کو عام کریں۔ اگر میری اور آپ کی تھوڑی سی کاوش اور کوشش سے کسی کی مشکل آسان ہو جائے، کسی کی پریشانی دور ہو جائے، کسی کی ضائع ہونے والی رقم واپس لوٹ جائے تو یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے، اور ایسا انسان اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تو اس کے ذریعے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ضرور اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔